موقع دیا کرو. پردیس سے خاص طور پہ جو دور سے آتے ہیں یا ہوٹلوں میں یا ادھر ادھر رہتے، کوئی ضرورت نہیں کہیں جانے کی، یہ آپ کے لیے دوستوں نے بنوائی ہیں. جب بھی آؤ صبح شام دسترخوان صاحب زمان یہاں چلتا ہے تو زینت بنا کرو. ہمیں بھی تھوڑا سا حوصلہ بڑھ جائے گا کہ مولا کے مہمان آئے ہیں. تھوڑے مصروف ہمیں کر دو گے، ہم آپ کے شکر گزار ہو گئے. دوسری گزارش ہے 13-14 شعبان یہاں بہت بڑا جشن پچھلے کچھ سالوں سے جاری و ساری ہے. یہاں بشپ و پاکستان بھی آئے تھے اور باقی مذاہب کے لوگ بھی آتے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ ان کی زبانوں سے بھی ہم صاحب زمان کا تذکرہ تھوڑا بہت ضرور کروائیں. ایک اچھا امیج جاتا ہے ہماری طرف سے، تو اس کی بھی میں دعوت دینا چاہوں گا. بسم اللہ، دور دراز سے تشریف لانے کے لیے کوئی آنا چاہے تو ویلکم. السلام علیکم یا علی علیہ السلام. وعلیکم السلام مولا. تمام برادر زوار میسم علی خان اس میں گرامی ہے جی، چکوال سے تعلق ہے میرا. تو مولا کا ڈیوٹی بردار ہوں جی. بانی تو وہ خود موجود ہے جی اپنے آپ کو بانی کہلوانا میرے خیال میں یہ مناسب ہی نہیں ہے. جی. تو قبلہ کی ویڈیوز دیکھی تھیں جی، مجالس سنی تو بڑی محبت ہوئی کہ اس مادی دور میں کوئی ایسی شخصیت بھی ہے جو صحیح حقیقی پیغام دے رہی ہے. اور دل میں حسرت پیدا ہوئی، رابطہ کیا، رابطہ ہوا تو یہ ان کی اتنی محبت ہے کہ یقین مانے کہ مطلب ہر طرف ہی جا رہے ہیں پیغام مولا کا دینے. ہمارے علاقے میں بھی جاتے رہے ہیں مطلب. تو جیسے ہی ہم نے مطلب اشتہار نکالا ہے تو یقین مانے کہ آئے دن ہمارے مومنین کی کوئی نہ کوئی کال آتی ہے کہ قبلہ آ رہے ہیں جی، آپ نے صحیح ان سے کنفرم کی ہے، وہ کتنے بجے پڑھیں گے. یقین مانے کہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے مومنین میں بڑی پیاس ہے اور حقیقی پیغام ہمارے ممبر سے نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. اگر آپ مطلب یہ بات محسوس نہ کریں مطلب، تو میں یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ واہ واہ والے سارے چکر ہیں، لیکن حقیقی پیغام جو سید کی زبانی ہمیں ملا ہے نا جی، یقین مانے اب آئے ہیں گیٹ کے اندر ہوئے ہیں تو عجیب سی روحانیت ہوئی ہے. بڑی یہ کوئی وہ خوشامتی جملے نہیں کہہ رہا میں جی، کیونکہ یہ مولا کی بارگاہ ہے اور ایسے ہی ہستیوں کی ہمیں بڑی ضرورت ہے. مالک ان کو زندگی صحت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھیں. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے جی. اور شکر الحمدللہ علیل ہونے کے باوجود میرے مولا نے میں نے کہا کہ مجھے اگر ایمبولینس میں بھی جانا پڑا نا تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا، کیونکہ میں نے اتنی محبت سے سید کو دعوت دی ہے. تو یہ تو بات نہیں ہے کہ میں مطلب ان کے کہنے پہ نہ پہنچ سکوں. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی قبلہ. میرا نام چودھری عزادار حسین، ممبر امن کمیٹی ڈسٹرکٹ چکوال. تو یقین جانیے میں نہیں بتا سکتا کہ کتنے لوگوں نے مجھ سے ٹیلی فون کیا اور رابطہ کیا کہ خدا را علامہ صاحب کو ہمیں ضرور سنوائیے. چودھری صاحب مجھے کیوں پڑھانا چاہ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سر جو آپ کی معرفت جو انٹروڈیوس کی ہے نا جی سرکار کے لیے، وہ ہمارے ممبر سے، میں سٹیج نہیں کہوں گا نا جی، ہمارے ممبر سے بسم اللہ وہ کم بات ہوتی اس پہ ٹھیک ہے. جتنی آپ کے یوٹیوب کے حوالے سے جو ہم آپ سے سبسکرائبر ہیں، ریلیٹڈ ہیں، اچھا وہاں جو آپ کا میسج سنتے ہیں نا جی، میں حلفاً سید زادہ آپ سے کہوں گا کہ یقین محکم ہوا ہے آپ کے درس کے بعد ہم رات کو اگر 1 بجے بھی اٹھ کر کسی کام کو جاتے ہیں تو ہم کہنے ہیں وہ ہے نا. واہ 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 جو وہ یقین کو مزید پختگی کے لیے ہم اب حاضر ہوئے ہیں. آپ پوری دنیا میں ایک مثال ہے نا یہ آپ کا. آپ اگر نہیں لیتے نا تو آپ کا یقین اتنا کامل ہو چکا ہے نا کہ وہ ہے نا. واہ واہ خوبصورت، جزاک اللہ. کمال ہے. بہت شکریہ چچا صاحب، مولا خوش رکھے. جی جی میرا نام زوار زہیر علی خان ہے. اچھا. اور
چکوال سے ہی تلے کے سرپاگ سے، اچھا لیکن جو ابھی کا عرصہ گزر رہا ہے وہ پردیس میں گزر رہا ہے، تو وہاں بھی مولا کا ذکر سن رہے ہیں. لیکن یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ فرق جو محسوس ہوا ہے، قریب کیجیے گا جی فرق یہ محسوس ہوا ہے کہ پہلے کتابوں کا سنا جا رہا ہے کہ کتابوں میں جو کچھ نظر آ رہا ہے تاریخ میں وہ پڑھا جا رہا ہے، وہ بتایا جا رہا ہے بار بار، لیکن معرفت امام علیہ السلام سے آشنا نہیں کیا جا رہا، اور وہ چیز صرف آپ میں دیکھی ہے اور بغیر کسی لالچ کے. تو الفاظ ختم ہو جاتے ہیں یہاں پہ، احساس رہ جاتا ہے، احساسات رہ جاتے ہیں. بڑی بات. تو میں اپنی طرف سے ملت تشیع کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جو کام آپ کر رہے ہیں، میرا جتنی ایج ہے میں نے نہ پہلے کبھی کسی کے بارے میں اس طرح سنا ہے، اور جتنے کہ میں کہہ سکتا ہوں ایسا کام ہر بندہ کر بھی نہیں سکتا. مولا آپ کو صحت والی زندگی دیں، آپ کا سایہ سلامت رہے. چھوٹے خان صاحب بہت شکریہ، ڈیرو دعاؤں کا حوصلہ افزائی کا. خان صاحب اس لفظ کو تھوڑا بدل نہ لیں، آج آپ کی بجائے ہم نہ کر لیں، ہاں بسم اللہ، ہم مل کے مولا کے لیے کریں. انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ ضرور. بہت اچھا. ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں جی جو میں نے بہت ممبر پہ دیکھا ہے کہ جب ہمارے ذاکرین اعظام یا علماء کرام یہ ذکر کرتے ہیں تو وہ ایک دعا کرتے ہیں کہ جو ذکر کیا اسے عبادت میں شمار فرمائیں. جی اور اس ذکر میں بیٹھنا، سانس لینا بھی عبادت ہے. جی تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ دعا کرانا مناسب ہے؟ میں کیا کہوں ان کے بارے میں جو ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ مجلس قبول فرما. جی میں کیا کہوں، میں قبول ہو تو ہوتی ہے. بہرحال اصل میں ایک تو کوشش نہیں کی انہوں نے، جی تھوڑا سا باب العلم کا دروازہ دہلیز کوئی کھٹکھٹاتے، کوئی رحم لے لیتے، کوشش نہیں کی اور کوشش کرنا بھی نہیں چاہ رہا. ان کے ٹارگٹس کچھ اور ہیں. حالت مجھے ممبر پہ آنے والے کا ٹارگٹ یہ ہے اور زیادہ تیار ہو جائے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، فضائیں تیار ہو جائے. جی سید. السلام علیکم یا علی مدن. وعلیکم السلام. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام. ایک کمی ہے ہمارے میں، ہماری ایز اے قوم. جی قریب کیجیے گا، مائک قریب کیجیے گا. ایز اے قوم نا ہمیں بہت زیادہ کمی ہے. جی ہم تربیت سے دور جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی یہ نشست دیکھ کر اچھا لگا، چلو بندے کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بڑی بات. ہمارے ممبر سے عمل پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. بڑی بات فرما. جو پرانے ذاکرین تھے، علماء کرام تھے، وہ کرتے تھے اور پیسوں کے لیے بھی نہیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اور آج جو ہے نا، آج ایسے لگتا ہے جیسے وہ، اب میں کیا کہوں کہ جیسے شو بیس چل رہا ہو. ہماری جو آزاد آ رہی ہے نا اس طرف جا رہی ہے. فوٹو سیشنز ہو رہے ہیں. مقصد ہے چلیں اس کا حل نکالیں شاہ صاحب، یہ تو ہمارے سامنے حل نکالیں. حل ایسی نشستیں ہیں، ہم اپنے نوجوان بچوں کو تربیت دیں. ٹھیک ہے. اخلاقی تربیت سکھائیں. ائمہ معصومین کے جو مقصد ہے ان کا دیا ہوا درس ہے وہ سکھائیں. وہ تو سکھایا ہی نہیں جا رہا جی. ٹھیک ہے. سکھایا گیا، بتایا ہی نہیں جا رہا جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں بسم اللہ. آپ جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی بھی، ہم آتے ہیں کوئی 4-5 نشستیں رکھ لیں ادھر گاؤں میں، ڈیرے میں، بستی میں، مختلف جگہ پہ، چلو جہاں پہ بیٹھ کے مقصد ہے بات ہو سکتی ہے. تو یہ بہت بہتر طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم سب کو معاونین بننا چاہیے تاکہ ہم یہ ہمارے اپنے بچوں کی بہتری. ماشاءاللہ. آپ کی مجلس میں ابھی ہم بیٹھے ہیں تو کچھ اچھی چیزیں ملی ہیں. جی آپ نے کچھ چیزیں بتائی ہیں بھی انسان میں اگر یہ چیز ہوں تو وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے جانے کے قابل ہوگا. بسم اللہ. اور یہی میرے خیال میں درس ہے. اگر یہی ہم اپنی نئی نسل میں بہت اچھی بات کر دیں تو بہت اچھی بات. تو بہت جو ہے نا، بس اس کا اجر تو وہی دے سکتے ہیں. صحیح فرما رہے ہیں. چلے سرکار ہماری مدد فرمائیں گے انشاءاللہ. ہمت مردہ مدد خدا. میرے نا کچھ دوست احباب ہیں لیکن وہ نا اہل سنت ہے، لیکن ماشاءاللہ میرے ساتھ آتے جاتے ہیں مجالس میں نا، آمد بڑھتے ہیں میرے ساتھ بھی. تو وہ میرے سے بار بار سوال کرتے ہیں کہ یار آپ ہمیشہ کہتے ہو کہ ہمارے یہ امام ہے، ہمارے یہ امام ہے. جی تو آپ یہ سید ہے تو ہمیں بتائیں کہ آپ وہ ہیں تو کہاں ہیں. ہاں جی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ملوائیں ان سے، یا ان کی زیارت سے ہمیں مشرف ہونے کا موقع دیا جائے یا کوئی نشانی ہمیں بتائی جائے. تو مجھ سے وہ یہ بڑا سوال کرتے ہیں تو میں انہیں بس یہی کہتا ہوں کہ آپ دعائیں عہد پڑھیں اور سرکار سے گزارش. چلو آپ بڑا اچھا کہتے ہو، بڑا اچھا کہتے ہو شاہ جی. تھوڑا سا اضافہ کر دینا، چھوٹا سا، یہ سب کے لیے میسج ہے، تھوڑا اضافہ کر دینا. ان کو کہنا اللہ عادل ہے یا نہیں، وہ کہیں گے جی خدا عادل ہے. ان کو کہیں خدا نے کسی کو وقت معلوم تک کی بھٹکانے کی بہکانے کی مہلت دی تھی.
وہ کہیں گے جی بالکل دی تھی، اس نے مہلت مانگی تھی تو خدا نے اس کو دے دی. اگر کوئی بھٹکانے والا ہے وہ عادل ہے تو بچانے والا بھی تو کوئی ہوگا نا. وہ جی وہ کہاں ہے، وہی تو ہم آپ سے پوچھتے وہ کہاں ہے. وہ جو اس کا بہترین طریقہ ہے وضو کر کے رات کو بستر پہ جس طرح بھی نماز پڑھتے ہو ہاتھ کھول کے ہاتھ باندھ کے کوئی 2 رکعت پڑھنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں عرضی کرو، پروردگار تجھے اس کا واسطہ جس کے صدقے تو نے کائنات بنائی، احسان فرما. بھٹکانے والا تو ہر جگہ ہے، بچانے والا ہوگا وہ تو ملا دے. خیر فرمائیں گے مل جائیں گے انشاءاللہ، مل جائیں گے، ان کو مل جائیں گے. وہ بڑے کریم ہیں. بلکہ ایک واقعہ بھی ملتا ہے زوار صاحب ہماری کتابوں میں، جلدی تو نہیں ہے بس چند منٹ میں اور لیتا ہوں. ایک واقعہ بھی ملتا ہے حضور ملاقات امام زمان علیہ السلام میں پیر نیر شاہ جی او اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف. ایک شخص نے استغاثہ بلند کیا پروردگار کی بارگاہ میں، خداوند عالم میں تکلیف میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں. یوسف صاحب انداز دیکھیے گا، خداوند عالم تیری ذات کے سوا مجھے یہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا، احسان فرما مجھے یہاں سے نکال، جاؤں گا میرا کوئی بھی نہیں، اپنے حبیب کے صدقے مجھے یہاں سے نکال. اتنی دیر میں ایک ہستی تشریف لائے، آنکھ کے اس کا معاملہ ایک لمحے میں حل فرمایا، اور اس کو اتنا اچھا لگا، آنکھوں سے آنسو بھی نہیں، خدا تو نے اتنی جلدی میری سن لی، تیرا بڑا شکریہ تو نے اتنی جلدی سن لی. اب یہ کہتے میں ان کی طرف آگے بڑھا، میں نے کہا میرے محترم میں عبد خدا آپ تشریف لائے، آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا، میں تو ڈوب چلا تھا، مر چلا تھا، شفقت کی پروردگار نے آپ کو بھیجا ہے، شفقت فرمائے، تعارف تو کرائے، اب ہیں کون. ایک ہی جملہ کہہ کے مقام مسجد جمکان محمد آخر زمان جو اللہ تعالیٰ فرش شریف پہ بیٹھ کے سننے والوں سنبھالنا یہ جملہ، سرکار ایک ہی جملہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے. اے بندہ خدا، اس وقت لا تعداد میں مخلوق نے اللہ کو پکارا، نانے محمد کو پکارا، بابا علی کو پکارا، بابا حسن حسین کو پکارا، سب کی پکار کا جواب میں مہدی دوں گا. میرے پاس ٹائم نہیں، میں نے آگے جانا ہے. یہ کہہ کے سرکار وہاں سے چلے گئے. کوئی ہے یار، موجود ہے، ہر جگہ ہے سرکار. ٹھیک ہے شاہ جی. یوسف صاحب میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. جنگل ہے نا، جنگل میں ہوتے ہیں جانور، منتظر صحیح یا غور فرمائیے گا، جنگل میں ہوتے ہیں جانور. آپ نے سب نے دیکھے ہوں گے، نیشنل جیوگرافک پہ بھی کتابوں میں بھی پڑھے ہوں گے، جن میں ایک کو جنگل کا شیر کہا جاتا ہے. غور فرمائے. جبکہ اسی جنگل میں جسامت کے لحاظ سے ہاتھی، زیبرا، اس کے علاوہ اور بھی ہیں مینڈے مونڈے، وہ اس سے بہت زیادہ بڑے ہیں جسامت میں، ہر چیز میں. لیکن جنگل کا شیر کیوں کہتے ہیں؟ بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ تحقیق کی، شیر کے پاس کیا کمال ہے کہ اس کو جنگل کا شیر کہتے ہیں، جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں، کیا کمال ہے. نتیجہ چھوٹے خان صاحب ایک ہی نکلا، کمال اس میں صرف اتنا ہے، اس کا یقین بڑا مضبوط ہے. جس کا یقین مضبوط ہو وہ لیڈ کر سکتا ہے. بہت شکریہ. جس کا یقین بڑا ہو، مہربانی بھئی، وہ صلاحیت رکھتا ہے جو کہے میں آ جاؤ میں پار کرا دوں گا. بہت شکریہ، آ جاؤ، گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں، میں حاضر ہوں. وہ لیڈ کر سکتا ہے. ارے بھئی جسامت ہو یا کچھ بھی ہو، یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے مثال ہے. یقین کمال رکھو، علی والوں کا معیار ہے ہی یقین، مومن کا معیار ہے ہی یقین. یقین کمزور ہے پھر سارے معاملے کمزور ہیں. اب اس یقین کو بڑھانے کے لیے کیا کریں؟ 2 چیزیں ذہن میں رکھا کریں ہمیشہ، ہر وقت. سب سے پہلا، کوئی ہو نہ ہو یہ تو ہے نا. یقین کرو سکھی ہو جاؤ گے. لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز کم ہو جائیں گی. جتنا ہے نا بھئی یہ ہے، بھی وہ ہے، بھی وہ ہے، وہ ہے نا، وہ کرے گا، وہ کرے گا. کوئی نہیں کرتا کسی کے لیے. وہ ہے نا کون؟ صاحب الزمان، جو اس وقت 11 کا روپ لے کے 12ویں کیفیت میں ظاہر ہو کے ہے، وہی ذات ظاہر ہو کے اتنا خوبصورت 12واں اور 14واں چاند بن بیٹھا ہے کہ اس کو چھپائے ہوئے بھی چھپا نہیں سکتا کوئی. اتنا ظاہر ہے، روشن ہے، اور اگر یہ روشن ہو جائے چور بھی نہیں چھپ سکتے. تو سرکار ہے نا. پہلی ایک چیز ہمیشہ ذہن نشین رکھنی ہے، زندگی میں بڑے کام آئے گی، وہ یہی ہے، کوئی ہو نہ ہو میرا امام تو ہے نا. امیدیں کم کرو لوگوں پہ، یہ میرا ساتھ دے گا، وہ میرا ساتھ دے گا، وہ میرا ساتھ دے گا. کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، ہر کوئی اپنے لیے چل رہا ہے، اپنی ذات کے لیے چل رہا ہے.
جس کے مفاد پورے ہو جائیں وہ پھر اگلے دن یا اگلے مہینے یا اگلے ہفتے پھر اس کو ایک طرف کر دیتا ہے، مفاد پورا ہو گیا. نہیں، جتنے بھی ہیں اپنی ذات کے لیے چل رہے. ایک ذات ہے جو تمہارے لیے خیر سے ہر جگہ موجود ہے، کہیں بھی ہو سرکار ہیں. میں چھوٹے خان صاحب کوپن ہیگن گیا نا جب خطاب کرنے، تو وہاں میں نے ایک بات کی تھی. میں نے کہا ولایت اسے کہتے ہیں کہ جس طرح بندے کا بندے پہ یقین ہے اتنا مولا پہ بھی ہو. آغاز ولایت یہیں سے ہے. آغاز ولایت تو بعد کی بات، خیر سے وہ معیار تو بڑی بعد میں آتا ہے، لیکن آغاز ولایت تو یہ یقین تو ہونا. یقین کمزور ہے، بندے بندے کے سامنے بندے کا حیا کرتے ہیں، لیکن اکیلے میں مولا کا حیا نہیں کرتے. کیوں؟ یقین کم ہے. سب سے پہلے اس چیز کو اپنے آنگنوں میں مضبوطی سے باندھ لو، تعویذ بنا کے رکھو اپنے پاس کہ یقین کوئی ہو نہ ہو، میرا امام تو ہے نا، میرا خیر خواہ تو ہے نا، میرا مہربان تو ہے نا، میرا حقیقی باپ تو ہے نا، میری خیر خواہ ماں تو ہے نا، سرکار تو ہے نا. ایک بات ہمیشہ زندگی بہترین سفر شروع ہو جائے گا. یہ میں نے وہی شیر والا یقین بتایا، اس کا بلیو اتنا ہے وہ بادشاہ بن کے بیٹھے. دوسری بات کوشش کرنی ہے، یقین اگر کمال ہو ہی جائے کوشش کرنی ہے اپنی مرضیاں ختم. یقین بھی ہو پھر بھی جو مولا کی مرضی، جو سرکار کی مرضی. یار اپنا میسم خان صاحب آپ کے ہمسائے نے اتنا اچھا گھر بنوا لیا، آپ کے پاس تو گھر ہی نہیں ہے. کوئی نہیں، جو سرکار کی مرضی. کوئی ہو نہ ہو وہ تو ہے نا. حضور سکھی ہو جاؤ گے، اتنے کمال ہو جاؤ گے، پھر وہ کہے گا 10 کی چاہیے. اور جب یقین کمال ہو گیا منتظر صحیح، وہ کہے گا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن یہاں معیار مومن یہ ہوگا، وہ یہ نہیں کہے گا میری مرضی یہ، وہ کہے گا جو تو چاہے. جب یہ معیار آئے گا یوسف صاحب پھر یہ نہیں ہوگا، وہ اس میں کوئی شک نہیں. وہ کہتا ہے ان کو جو معیار کمال پہ پہنچے ہیں 10 کی چاہیے. لیکن آگے سے وہ کہتے ہیں اسی کون ہے، تیرے تو سوال کریے. اچھا نہیں، جس کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک، جس کو ابھی تک مکمل سمجھ نہیں ہے وہ کربلا چلتے ہیں، اس مقدس مقام پہ چلتے ہیں جو ہر دور کے ہر بندے کے لیے ایک بہترین درسگاہ ہے. جب بھی جو بھی جہاں بھی جیسے بھی جس حالت میں بھی سرکار سے، اس سرکار کے نظام سے درس لینا چاہے درس ہے. آ گیا ہر عاشق سرکار کے پاس، فرما رہے ہیں میں تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں. انہوں نے کہا آقا احسان ہے آپ کا اور آپ کے نانے کا جنہوں نے ہم پہ شفقت فرمائی، آپ کا مقام آشکار فرمایا. زبان چسوا کے، کندھوں پہ بٹھا کے، کمر پہ بٹھا کے، اپنا سب کچھ کہہ کے، آپ کے تشریف لانے پہ خطبہ چھوڑ کے آپ کی طرف جاتے ہوئے ہمیں احساس دلائے کہ آپ کی ذات کون ہے. تمہیں یہ بھی پتہ ہے میں خدا سے جو کہوں وہ ہو جائے گا. جی سرکار آپ تو اس کی خدائی کے مالک ہیں، جیسے کہیں گے وہ ہو جائے گا. اچھا میں کہتا ہوں مجھ سے کچھ مانگو، شب عاشور ہے، 3 حجتیں بھی تمام کی، میں کہتا ہوں کچھ مانگو. یہاں بے یقینی جو کیفیت میں تھے وہ تو کھسک گئے، جو یقین کے اعلیٰ معیار پہ تھے انہوں نے کہا آقا آپ کے ہوتے ہوئے کیا مانگے. سرکار فرماتے میں امام زمانہ ہو کے حکم دیتا ہوں مجھ سے کچھ مانگو. ساروں نے یک بار یہ کہ جملہ کا اگر اتنا ہی دینے پہ تلے ہو چاہیے کچھ بھی نہیں، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس معیار پہ سارے تھے، پھر بھی اگر کوئی دینے پہ تلے ہو تو اتنا کرم فرمانا، بس اپنے آپ سے جدا نہ کرنا. آئیے صاحب زمان کے مقدس مقام پہ بیٹھ کے اپنے یقین میں اضافے کی کوشش کیجئے. کوشش کیجئے اپنے معاملات مولا پہ چھوڑیے، اور اگر وہ کہیں تجھے کیا چاہیے تو کہیے، بس اپنے آپ سے جدا نہ کیجئے گا. آقا غرق ہو جائیں گے، تیرے بغیر ہمارا ہے ہی کوئی نہیں. چھوٹے خان صاحب سرکار کی دعاؤں میں جو ایسا اس بات کی گواہی دیں گے، سرکار کی دعاؤں میں ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، کہاں ہے اللہ کے ولی جو مشتاق زیارت ہے.